ایک آدمی رات کی تاریکی میں کڑکتی بجلی اور طوفان کے بیچ پتنگ اڑا رہا ہے۔ بجلی چمک رہی ہے، دہشت پھیلا رہی ہے، لیکن وہ آدمی مسکرا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بجلی کی رفتار سے موڑنا تھا۔ یہ شخص تھا بینجمن فرینکلن۔ لیکن رکے، جو راز انسان نے 2000 سال بعد جانا، اسے چند منٹوں میں بتائیں گے اور دنیا کہانی میں آج کہانی سنیں گے بجلی کو ڈھونڈنے اور قید کرنے کی۔ اصل کہانی پتنگ سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ شروع ہوتی ہے 2000 سال پہلے ایک یونانی فلسفی کی جیب میں موجود ایک چھوٹے سے پتھر سے۔ سال تھا تقریباً 600 قبل مسیح۔ یونان میں ایک شہر تھا میلیتھس، اور وہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا تھیلس۔ تھیلس ایک دن ایک عجیب پتھر کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس پتھر کا نام تھا ایمبر، اسے یونانی زبان میں الیکٹرون کہتے تھے، اور بعد میں اسی پتھر کے نام یعنی الیکٹرون سے الیکٹریسٹی کا نام پڑا۔ تھیلس نے دیکھا کہ جب وہ اس پتھر کو اون سے رگڑتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے پرزوں اور گھاس کو اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ اس نے سوچا، یہ کیا ہے؟ یہ پتھر زندہ تو نہیں؟ یہ تھی انسانیت کی پہلی جھلک جو اس نے بجلی کی دیکھی۔ لیکن تھیلس کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ اس نے سوچا یہ جادو ہے، اور اگلے 2000 سال تک دنیا بھی یہی سوچتی رہی کہ شاید یہ جادو ہی ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، صدیاں گزرتی گئیں، یہاں تک کہ 1600 عیسوی میں ایک انگریز ڈاکٹر کا ذکر ملتا ہے۔ اس ڈاکٹر کا نام تھا ولیم گلبرٹ، اور یہ ملکہ الزبتھ اول کا ذاتی معالج تھا۔ گلبرٹ نے ایک ایسا کام کیا جو کسی نے پہلے نہیں کیا تھا۔ اس نے بیٹھ کر سالوں تک صرف یہ مطالعہ کیا کہ ایمبر جیسے پتھر دوسری چیزوں کو کیوں کھینچتے ہیں۔ اس نے دریافت کیا کہ ایمبر اکیلا نہیں، ہیرے، شیشہ، گندھک، یہ سب بھی یہی کام تو کرتے ہیں۔ اس نے اس طاقت کو نام دیا الیکٹرکس کا، یعنی جو طاقت چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ولیم گلبرٹ نے وہ کام کیا جو سائنس کی بنیاد ہوتا ہے۔ اس نے مشاہدہ کیا، ریکارڈ کیا اور نام دیا۔ لیکن ابھی بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ چیزوں کو کھینچنے کی یہ طاقت آخر آتی کہاں سے ہے۔ کیا یہ قابو میں آ سکتی ہے، اور کیا یہ خطرناک ہے؟ اب آتا ہے وہ لمحہ جو تھوڑا سا ڈراؤنا ہے۔ 1746 ہالینڈ، ایک سائنسدان نے ایک شیشے کی بوتل بنائی جس میں بجلی جمع کی جا سکتی تھی۔ اس کا نام تھا لیڈن جار۔ اب لوگ پہلی بار کہیں بھی جمع شدہ بجلی لے جا سکتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پہلی بیٹری تھی، لیکن کرنٹ کا بہاؤ بھی ہوتا ہے، یہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اور پھر ایک فرانسیسی سائنسدان نے ایک تجربہ کیا۔ اس نے 180 فوجیوں کو ہاتھ پکڑ کر ایک قطار میں کھڑا کیا اور پہلے فوجی کو لیڈن جار سے بجلی کا جھٹکا دیا۔ کیا ہوا؟ سارے 180 فوجی ایک ساتھ اچھل پڑے۔ کرنٹ پاس کر گیا۔ انسانی زنجیر نے ایک تار کی طرح کام کیا اور کرنٹ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ گیا۔ اسی لمحے انسانیت کو پہلی بار سمجھ آئی کہ بجلی سفر کرتی ہے، یہ ایک جگہ نہیں رہتی۔ اور جب یہ خبر بینجمن فرینکلن تک پہنچی تو اس کے دماغ میں ایک خیال آیا جس نے ہمیشہ کے لیے تاریخ بدل دی۔ بینجمن فرینکلن، 1752، فلاڈلفیا۔ فرینکلن ایک چھاپا خانے کا مالک تھا، سیاستدان بھی تھا، مگر سب سے بڑھ کر وہ ایک بے حد متجسس آدمی تھا۔ اس کا سوال تھا، کیا آسمانی بجلی اور زمینی بجلی ایک ہی چیز ہے؟ اس نے پلان کیا، طوفان میں پتنگ اڑاؤ اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا، تم مر جاؤ گے۔ فرینکلن نے کہا، شاید۔ وہ رات تھی، طوفان تھا، اس نے پتنگ اڑائی، دھاگے کے ساتھ ایک چابی باندھی اور انتظار کیا۔ پھر بجلی چمکی، چابی پر چنگاڑی نکلی اور فرینکلن نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ زندہ تھا، اور اب وہ جانتا تھا آسمانی بجلی اور زمینی بجلی دونوں ایک ہی تو چیز ہے۔ اسی ایک تجربے نے آسمانی بجلی سے بچاؤ کے راڈ ایجاد کیے، جس سے بعد میں عمارتیں محفوظ ہوئیں، کشتیاں بچیں، اور انسان نے آسمانی بجلی سے بچنے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ لیکن یہاں ایک تاریک سچ ہے جو اکثر کوئی نہیں بتاتا۔ جن لوگوں نے فرینکلن کے بعد یہی تجربہ دہرانے کی کوشش کی، وہ سب مر گئے۔ کیورک ریکمن، ایک روسی سائنسدان، 1753 میں اسی طرح کا تجربہ کر رہا تھا۔ بجلی گری اور وہ موقع پر ہی ختم ہو گیا۔ بجلی کی دریافت کی قیمت صرف ذہانت نہیں تھی، کچھ لوگوں نے اپنی جان بھی دی، کیونکہ سائنس کی ہر بڑی کہانی میں ایک چھپی ہوئی قربانی ہوتی ہے۔ لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ بجلی دریافت ہو گئی تھی، مگر سوال یہ تھا، اسے استعمال میں کیسے لایا جائے، گھروں تک کیسے پہنچایا جائے؟ اور اسی سوال نے جنم دیا دو طرح کے بجلی کے کرنٹ کو، اے سی کرنٹ اور ڈی سی کرنٹ۔ ڈائریکٹ کرنٹ یعنی وہ بجلی جو ہمیشہ ایک ہی سمت میں، ایک ہی رخ میں بہتی ہے، اور آلٹرنیٹو کرنٹ یعنی وہ بجلی جو بار بار اپنا رخ بدلتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ڈائریکٹ کرنٹ سمجھ میں آیا۔ 1799 میں ایک اٹالین سائنسدان لیسانڈرو وولٹا نے دنیا کا پہلا بجلی گھر بنایا، لیکن اصل میں یہ بجلی کا ڈھیر تھا۔
اس نے تانبے اور جست کی تہیں ایک دوسرے پر رکھی اور ان کے درمیان نمکین پانی میں بھگویا ہوا کپڑا رکھا اور اس ڈھیر میں سے بجلی نکلنے لگی، مسلسل خاموشی سے، بغیر کسی طوفان کے۔ یہ ڈائریکٹ کرنٹ کی پیدائش تھی۔ وولٹا کی یہ ایجاد اتنی عظیم تھی کہ بجلی کی پیمائش کی اکائی وولٹ آج اسی کے نام پر ہے۔ لیکن ڈی سی کرنٹ کی ایک بہت بڑی کمزوری بھی تھی، یہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتا تھا۔ تاریں گرم ہو جاتی تھیں، بجلی رستے میں ضائع ہو جاتی تھی، اور یہیں داخل ہوا اے سی یعنی آلٹرنیٹو کرنٹ کا راز۔ 1832 ایک انگریز سائنسدان مائیکل فیراڈے نے دریافت کیا کہ اگر ایک تار کو مقناطیس کے گرد گھمایا جائے تو اس تار میں بجلی پیدا ہونے لگتی ہے، اور یہ بجلی بار بار اپنی سمت بدلتی ہے، اور اسی لیے اسے اے سی کرنٹ مانا گیا۔ فیراڈے کی یہ دریافت ہی آج کے تمام بجلی گھروں کی بنیاد ہے، چاہے وہ پانی سے چلیں، ہوا سے یا بھاپ سے۔ اصول وہی ہے جو فیراڈے نے اپنی چھوٹی سی تجربہ گاہ میں دریافت کیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کون سا کرنٹ دنیا کو روشن کرے گا، اے سی یا ڈی سی؟ اور اسی سوال نے جنم دیا تاریخ کی سب سے بڑی سائنسی جنگ کو۔ ایک طرف تھا تھامس ایڈیسن، ڈی سی کرنٹ کا چیمپئن، امریکہ کا مشہور سائنسدان، اور دوسری طرف تھا نکولا ٹیسلا، ایک سرب جو ایڈیشن کے دفتر میں کام کرتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کا باس غلط ہے۔ ٹیسلا نے کہا اے سی کرنٹ بہتر ہے، یہ ہزاروں میل تک بجلی پہنچا سکتا ہے۔ ایڈیسن نے کہا بکواس ہے، اے سی خطرناک ہے۔ اور پھر ایڈیسن نے وہ کیا جو تاریخ کا گھرونا ترین اشتہاری حربہ ہے، اس نے عام لوگوں کے سامنے کتے، گھوڑے اور ایک ہاتھی کو اے سی کرنٹ کے جھٹکے لگا کر مار دیا، بس ثابت یہ کرنے کے لیے کہ اے سی تباہی ہے۔ یہ تھا سائنس کا سب سے شرمناک لمحہ، لیکن آخر میں ٹیسلا جیتا۔ متبادل کرنٹ نے یعنی اے سی کرنٹ نے دنیا کو روشن کیا، اور آج آپ کے گھر میں جو بجلی آتی ہے وہ اے سی ہی ہے، فیراڈے کی دریافت اور ٹیسلا کی جنگ کا نتیجہ۔ لیکن ٹیسلا خود غریب مرا، اکیلا مرا، ہوٹل کے ایک کمرے میں۔ تو اگلی بار جب آپ بجلی کا بٹن دباؤ، یاد رکھنا ایک یونانی نے پتھر رگڑا، ایک انگریز نے نام دیا، ایک اٹالین نے پہلی بار بجلی بوتل میں بند کی، ایک انگریز نے گھومتی تار سے بجلی پیدا کرنا سیکھا، ایک امریکی نے جان خطرے میں ڈالی، ایک روسی مر گیا، ایک سرب نے دنیا روشن کی، اور پھر وہی سرب اکیلا مر گیا۔ بجلی صرف جسم کے بالوں کو کھڑا نہیں کرتی، یہ انسانی تجسس، قربانی، دھوکے اور بعض اوقات خالص لالچ کی کہانی ہے۔